بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک جس کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں، اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں اور ہماری باتوں سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو ہمارے کہنے سے، کسی کو ہمارے سننے سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تبلیغی جماعت کے 6 صفات کا مختصر مذاکرہ ہوگا آج کے اس مذاکرے کے اندر۔ اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آج بہت زیادہ اعتراضات تبلیغی جماعت پر ہو رہے ہیں، اس کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی علمی بصیرت عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے اس وقت امت کا ان کو رہنما بنایا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے امت مسلمہ کے بڑے رہنما اور عالم دین اور غیر مسلم بھی ان کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں۔ تو ہمارے جماعت کے رائے ونڈ میں ہمارے بڑے ہیں نعیم بٹ صاحب، ان پر جماعت والوں نے بھی اعتراض کیا، اور کئی ہمارے جو اعتراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ تو لندن میں وہ ایک جگہ میں ان کو آپس میں وہاں پر ملنے کا موقع ملا، تو انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے کہا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ جو مجھے حکم دیں گے خدا کی قسم میں اسی طرح کروں گا۔ آج اعتراضات کرتے ہیں لوگ کہ یہ جماعت والے علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہر جماعت والا آدمی ہر عالم دین سے پوچھ کر وہ ایک ایک قدم رکھتا ہے۔ وہ اپنی کمائیوں کے نقشوں کو اپنے مفتیان حضرات پر اور اپنے علماء کرام پر پیش کرتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے بھی اپنے جو ہماری ذریعہ معاش ہیں، جو ہماری آمدنی ہے، ہم نے وہ بھی کبھی اپنے علماء پر پیش کی؟ تو نعیم بٹ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم مفتی صاحب، میں آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ میں میڈیا پر آ کر بات کرتا ہوں، تو مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہنے لگے، مفتی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ آتے رہو، آپ کی اس بات کرنے سے خیر پھیلتی ہے، اگر دنیا میں کسی کام سے بھی خیر پھیلتی ہے تو بندے کو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ مولانا یوسف خان صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور والے رائے ونڈ مرکز تشریف لائے، علماء کے مجمع کو جمع کیا۔ اس وقت یہ 2023 کی بات ہے، اس وقت 6000 علماء کرام سال میں چل رہے تھے، علماء والے سال میں چل رہے تھے۔ بندہ ناچیز بھی اس مذاکرے میں حاضر خدمت تھا۔ تو مولانا یوسف خان صاحب نے کہا کہ آپ نے علم دین حاصل کیا، کیوں کیا؟ پورے مجمع نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا۔ اب مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ عالم بننے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ہے، نہ یہ قرآن کی بات ہے نہ یہ حدیث کی بات ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو پورے کا پورا مجمع پریشان ہو گیا۔ اب حضرت فرمانے لگے کہ اب پریشان ہو گئے ہو کہ استاد جی ایک وقت میں کہتے تھے کہ عالم دین بننے کے فضائل بتا رہے تھے، اور آج یہ فرما رہے ہیں کہ آج حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عالم دین بننے سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ آپ عالم دین بن چکے ہو، اب 2 کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، اب 2 کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، ایک اس علم پر عمل کرنا اور دوسرا اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی دعوت و تبلیغ۔ پھر فرمایا میں اور آپ جو عالم بنے ہیں اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بنے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا، ان کا بیان موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں مدرسے میں آیا ہوں، میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا ہوں۔ یہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کریا جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں میں اپنی کم علمی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے علم کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ پھر لوگ خود
اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ترغیب کر کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اس سے مدارس بھی آباد ہوتے ہیں اور لوگوں کے ویران دل بھی آباد ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا اس پر جو عمل کرے گا اور جو اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، اب یہ اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ اب آپ بھی سوچ لیں، میں بھی سوچ لوں، تو ہمارے یہ مختصر 6 صفات پھر مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ اس کی بنیاد بھی ہے کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع کیا، اور انہوں نے پھر فرمایا کہ اب یہ بتاؤ بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ تو پھر جب انہوں نے بخاری شریف کی پہلی حدیث جو نیتوں کے بارے میں ہے اس کے متعلق فرمایا، اور پھر فرمایا قیامت والے دن، جو بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے پڑھی کہ قیامت والے دن ایک میزان لگنے والا ہے اور جو ہے وہ اس پر اعمال کو تولا جائے گا، تو بولا ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حال ہی میں پاکستان آئے، ایک کرسچن نے بار بار ان سے کراس کوسچن کیے، اور جو ہے انہوں نے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے محبت ہے کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، ایک وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ میرے بھائیو، نمازوں میں ہمارا سکون ہو، نمازوں کا سبق ٹھیک ہو، نماز کے 100 مسائل، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ فضیلت ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں اس کی۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر، علم کے معنی جاننا، حال کے امر کو پہچاننا۔ سب سے بہترین علم قرآن کریم کا علم ہے۔ جو آدمی ایک آیت قرآن شریف کی پڑھے گا، جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا، اللہ پاک 100 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو علم کا ایک باب سیکھے گا، اللہ پاک اسے 1000 رکعت نماز نفل سے افضل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علم کی یہ فضیلت ہے، اور ذکر کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور میرے بھائیو، اکرام مسلم کیا ہے؟ اکرام مسلم سے ہم مسلمانوں کے نہیں، ساری دنیا کی انسانیت کے ہم حقوق کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اور اس وقت ساری کی ساری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہم ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ہم جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانے کی فکر کرنے والے بن جائیں، اور ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو۔ یہ ہے ہمارا تصحیح نیت۔ اور عمل کو دیکھ لیں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے؟ میں اب بیان کر رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے؟ آپ بیان سن رہے ہیں، اس سے مقصود کیا ہے؟ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے؟ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو۔ اور میرے بھائیو، خود بھی دین پر آنا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اب بڑی عمر کے حضرات مدرسوں میں بیٹھ کر تو قرآن کریم نہیں سیکھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم عمر لوگ نکلتے ہیں اور پھر آپس میں مذاکرے کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ میں نکلنے کا مقصد اور مطلب لوگوں کو سکھانا نہیں ہے، خود اپنی اصلاح ہو جائے اور سارے کی ساری مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے۔ اب یہ جو بات بھی کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے نیتوں کا اعادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے، میری زندگی میں جو دین مٹا ہوا ہے وہ دین زندہ ہو جائے، اور تمام مساجد جو ہیں یہ آباد ہو جائیں، اور ہر گھر کا ہر بالغ فرد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے والا بن جائے، اور مستورات گھروں میں نماز پڑھنے والی بن جائیں، اور ہر مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں، اور ہر گھر سے ایک ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ میرے بھائیو، اس ترتیب پر آنے کے لیے میرے بھائیو 4 مہینے ہیں، اور سیکھنے کے لیے پھر ساری زندگی ہے، اور کرنے کے لیے بھی ساری زندگی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔